السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ عاقل صاحب ہیں، یہ کسی بندے پر یعنی کسی شخص سے ویڈیو کال کر رہے ہیں، ویڈیو پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اب یہ کوئی انڈیا کا کوئی بندہ ہے، انہوں نے کوئی ان کی ویڈیو پر ایسا کمنٹ کیا جو عاقل صاحب کو پسند نہیں تھا اور ان سے گفتگو کی۔ اس نے کوئی عاقل صاحب کو شیطان کا بچہ کہا یا کچھ اس طرح کا، یعنی ابن شیطان کہا۔ بہرحال یعنی عاقل صاحب غصے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کی جو نا آپ کو اخلاق نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے آپ کو۔ بہرحال وہ آگے بندہ کہہ رہا تھا کہ آپ جو نا علماء کے خلاف جو نا بیانات دیتے ہیں، آپ کی اہمیت نہیں ہے، یا آپ اس طرح نہ کیا کریں، یعنی ان کی یہ گفتگو تھی۔ پھر انہوں نے صحیح کہا یا غلط الگ بات ہے، لیکن ہم آپ کو وہ سناتے ہیں۔ اس میں عاقل صاحب نے جو گفتگو کی، ہم حیران ہیں کہ عاقل صاحب بھی کتنا عجیب بندہ ہے۔ عاقل صاحب نے کوئی ویڈیو بنائی تھی کس کے خلاف؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف ویڈیو بنائی تھی صرف اس بات پر کہ مفتی صاحب وہاں سلام جو کر رہے ہیں وہ اس طرح السلام علیکم، یہ جو السلام علیکم کہا اس پر جناب ویڈیو بن گئی۔ کوئی مفتی صاحب نے کوئی بڑا ایسا کام کر دیا کہ کہا کہ السلام علیکم، یہ اتنی یعنی یہ غلطی۔ ویسے یہ خود عاقل صاحب شرم گاہوں کو چٹوانے اور چوسنے کی اجازت دے رہے ہیں، آپ کو سارا پتہ ہے، وہاں کچھ نہیں ہے۔ ایک بندے نے اگر یوں کہہ دیا السلام علیکم تو وہاں جناب وہ فتوے آ گئے۔ بہرحال تو اس شخص سے کیا گفتگو کر رہے ہیں وہ ذرا سن لیجئے۔ جی ہلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم، یہ آپ ذہن میں رکھنا۔ اب وہی بندہ ہے، ہلو، اس کو دوبارہ سن لیجئے۔ جی ہلو السلام علیکم۔ السلام علیکم، السلام علیکم، پتہ نہیں کیا السلام علیکم کہتا ہے، کیا کہتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سن لیجئے پھر۔ جی ہلو السلام علیکم۔ ہلو، ایک تو ہلو کیوں کہہ رہے ہیں، سلام یعنی سلام کے ساتھ ہلو ملا رہے ہیں، اس کو اجازت ہے۔ السلام علیکم پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، السلام علیکم، یہ یعنی الفاظ صاف سمجھ میں نہیں آ رہے۔ اب اس کو تو اجازت ہے کیونکہ وہ ان کے مسلک کے نہیں ہے نا، ان کا ذہن ان کی طرح نہیں ہے، ان کی طرح غیر مقلد ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بہرحال آگے جو بندے سے گفتگو کر رہے ہیں اس سے سن لیجئے۔ سلام وہ تو آپ کے علماء نے غلط کہا ہے نا، دیوبندی علماء نے غلط کہا ہے وہ سلام، تو میں نے کب غلط کہا ہے؟ اب یہ کہتے ہیں یہ دیوبندی علماء نے غلط کہا ہے، حالانکہ دیوبندی علماء نے مفتی صاحب نے جس طرح سلام کیا اس پر گفتگو کی ہی نہیں ہے، گفتگو کی نہیں۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اس کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شروع میں الف لام میم اور الف لام اور میم پر پیش، اور جو جواب ان الفاظ سے ہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر سلام میں السلام علیکم اور جواب میں وعلیکم السلام پر اکتفا کیا جائے تب بھی درست ہے۔ دوسری آگے نمبر 2 لگا دیا، لکھا کہ سلام علیکم، شروع میں الف لام میم کا حذف اور میم پر تنوین۔ اس کے علاوہ جتنے صیغے بھی سلام کے لیے بولے جاتے ہیں یا لکھے جاتے ہیں، مثلا السلام علیکم یا السلام علیکم، یہ سب الفاظ غیر مسنون ہیں۔ ان 2 صیغوں کے علاوہ کسی اور صیغے سے سلام کرنا درست ہی نہیں، اور نہ ہی شرعاً اس کا جواب دینا درست ہے۔ باقی السلام علیکم کی جگہ السلام علیکہ یا السلام علیکی یا السلام علیکما یا السلام علیکن استعمال کرنا اگرچہ درست ہے، لیکن مسنون طریقہ میں شامل نہیں۔ مسنون طریقہ وہی ہے جسے سائل نے رائج طریقہ لکھا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں تو وہ تو ہے ہی نہیں کہ السلام علیکم، اس کے متعلق تو یہاں لکھا ہی نہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء دیوبند نے اس سے غلط لکھا ہے، یعنی اپنی طرف سے ایک اور جھوٹ بڑھا دیا۔ یہ ہے عاقل صاحب، اور وہاں مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو کے اندر یہ جو گفتگو کر رہے ہیں، پرانی ویڈیو تھی، اس پر گفتگو کر رہے ہیں، جو امریکہ کے اندر کوئی مفتی طارق مسعود کوئی ولاگ تھا ان کا، اس پر وہ گفتگو کرتے کہتے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب وہاں بے تکلفی میں اس طرح کہہ رہے ہیں، لیکن بے تکلفی ہو لیکن پھر بھی شریعت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اب شریعت کا لحاظ رکھنا چاہیے تو بھائی آپ اس کا رد شریعت سے کریں۔ آپ وہاں جواباً کیا کہتے ہیں، علماء دیوبند نے یوں کہا، حالانکہ علماء دیوبند نے میں نے آپ کو دکھایا کہ علماء دیوبند نے بھی اس سلام کے متعلق کچھ نہیں کہا، کیونکہ اس طرح کا پوچھا ہی نہیں گیا سوال۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں اب آپ شریعت بتائیں نا، آپ قرآن سے جواب دیں، آپ حدیث سے جواب دیں۔ اب دیکھیں جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن و حدیث پر ہی چلتے ہیں، جوابات بھی وہیں سے دیتے ہیں، تو بھئی آپ وہ چیز پیش کریں تو ہم جیسے بھی لوگ مان جائیں گے کہ بھئی ہاں یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی بات پر مضبوط ٹھہرے ہوئے ہیں، وہی چیز پیش کرتے ہیں جس کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب آپ بتاتے ہیں کہ شریعت پر چلنا ہے، جواب کہاں سے دے رہے ہیں؟ پھر علماء دیوبند سے دے رہے ہیں۔ آپ شریعت بتائیں نا، قرآن دکھائیں، حدیث دکھائیں،
کہ السلام علیکم یہ کہنا حرام ہے یا ناجائز ہے یا غلط ہے یا شرک ہے، کیا حکم شریعت نے اس طرح کے سلام پر لگایا، یہ پتہ چلے نا، تو یہ تو آپ بتا دی نہیں ہے۔ بہرحال تو آگے کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو صرف نقل کیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے اس سلام کو کہا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اب آپ کو آئینہ دکھاؤ تو برا مان جاتے ہو۔ اس سلام کا متعلق تو کہا ہی نہیں، وہاں تو 4-5 قسم کے یعنی لکھے گئے کہ اس طرح کے سلام، یہ سنت میں شامل نہیں، طریقہ سے نہیں ہے۔ جی بتائیے کیا نام ہے آپ کا؟ میں اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا اور آپ کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہ، تاکہ آپ لوگوں کا جس طریقے سے آپ نے مجھے لکھا ہے شیطان ابن شیطان اور یہ اوٹ پٹانگ کی باتیں، تو آپ لوگ مطلب یہی تعلیم لے رہے ہو کہ لوگوں کو یہی بتاؤ؟ لوگوں میں تعلیم نہیں، آپ علماء کرام کے نام پر چندہ لے رہے ہیں، ایک مسائل کے اوپر پیسے ہڑپ رہے ہیں۔ کیا وہ عیب ہے؟ دارالعلوم دیوبند بھی اس کو کہتا ہے جائز ہے، آپ کے مفتی صاحب کا فتویٰ ہے جائز ہے۔ دارالعلوم دیوبند بھی کہتا ہے جائز ہے کیا کہ مسائل بتا کر پیسے لو، یہ کہہ رہا ہے دارالعلوم دیوبند کہتا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں دارالعلوم دیوبند نے کہاں کہا، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند نے کیا فتویٰ دیا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے دارالعلوم دیوبند کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند بھی یہ کہہ رہا ہے۔ یہ دیکھیے سوال پوچھا گیا ہے کہ سوال ہمارا مفتی صاحبان کے لیے فتویٰ کی اجرت لینا یا دینے کے بعد مستفتی کی طرف سے ہدیہ قبول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اکثر حالات میں فرائض کے مسائل لکھنے کے بعد مستفتی کچھ دیا کرتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا۔ جواب دیکھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر کوئی مستفتی کسی مدرسہ میں فتویٰ کے کام پر ملازم ہے اور اس کو فتویٰ کے کام پر ماہانہ تنخواہ ملتی ہے، یعنی اگر کوئی مفتی کسی مدرسہ میں فتویٰ کے کام پر کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو فتویٰ کے کام پر ماہانہ تنخواہ ملتی ہے، تو اس کے لیے مستفتی سے فتویٰ پر معاوضہ لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اسے یعنی مل رہا ہے نا، خواہ اسے زبانی مسئلہ بتائے یا لکھ کر دے، کیونکہ وہ مدرسہ کا اجیر ہے نہ کہ مستفتی کا، اور مدرسہ اسے ماہانہ معاوضہ دے رہا ہے۔ اگر کوئی مستفتی اپنی طرف سے کچھ پیش کرے تو بھی معذرت کر دے اور قبول نہ کرے، اور کوئی مفتی ذاتی طور پر فتویٰ کا کام کرتا ہے، تو چونکہ مفتفتی کی دریافت کرنے پر صرف زبانی مسئلہ بتانا واجب ہے، اب وہ زبان سے بتا دے، وہ چیز اس پر واجب ہے زبان سے مسئلہ بتانا، ٹھیک ہے، لکھ کر دینا اس پر واجب نہیں۔ اب کہتے ہیں لکھ کر دینا اس پر واجب نہیں کہ وہ لکھ کر دے، یہ اس پر ضروری نہیں ہے، صرف مسئلہ بتا دے، اس لیے لکھ کر فتویٰ دینے پر مناسب معاوضہ لے سکتا ہے۔ اب لکھ کر دینے پر معاوضہ، عاقل صاحب یہاں مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے، آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں علماء دیوبند پر کہ بھئی آپ جو لکھ کر دیتے ہیں نا، آپ لازمی آپ کو لکھ کر ہی دینا ہے، تحریراً لکھ کر دینا ہے، تو یہ اس کے آپ پابند نہیں ہیں، آپ کو صرف مسئلہ بتانا ہے، اس مسئلے بتانے کا کوئی معاوضہ نہیں لینا۔ یہاں لکھ کر دینے پر مناسب معاوضہ لے سکتا ہے، گنجائش ہے۔ آگے لکھا بہتر یہ ہے کہ بہتر یہاں بھی یہی ہے کہ کچھ معاوضہ نہ لیا جائے نہ ہدیہ لیا جائے۔ تو آپ بتائیں کہ علماء دیوبند نے کیا بتایا اور عاقل نے کیا گفتگو کی ہے؟ تو ناظرین اس طرح کے جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرنے کا کیا فائدہ؟ تو وہ بندہ بھی صحیح کہہ رہا ہے نا۔ اب آپ اگر عاقل صاحب لوگوں کو شرمگاہوں کو چٹوانے کی دعوت دیں، علماء کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کریں اور اس طرح کے یعنی علماء کے دینی اداروں پر جھوٹ بولیں اور لوگوں کو گمراہ کریں، تو یہ تو کام شیطان کے نا، تو آپ کو اس نے ابن شیطان کہا، تو کام آپ شیطانوں والا چھوڑ دیں، تو امید ہے کہ لوگ آپ کو دعا دیا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔